ایک ایسا خطہ جو دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی ذخائر اور معدنیات سے مالا مال ہے، جس کے سینے میں دنیا کا 90% سے زیادہ پلاٹینیم، 50% سے زیادہ کوبالٹ، 30% سے زیادہ سونا اور ہیرے دفن ہیں۔ یہاں کی سرزمین کے نیچے دنیا کا 8% خام تیل ہے اور اس کا ساحلی خطہ 30,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا ہے، جس کے ساتھ 38 ممالک آباد ہیں۔ دنیا کی 40% ایسی زمین جس پر بہترین کاشتکاری ہو سکتی ہے وہ بھی اسی خطے کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک استعمال بھی نہیں ہوئی۔ کوبالٹ، جس کے بغیر آپ کے موبائل فون کی بیٹری بھی نہیں بن سکتی، اس سے لے کر وہ قیمتی معدنیات اور ذخائر جو بڑے بڑے جہازوں میں بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں، ان تمام معدنیات کے میدان میں یہ خطہ پوری دنیا کی صنعت کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ 95 سے زیادہ ممالک کی 14 ارب سے زائد آبادی اس دھرتی پر بستی ہے اور ان کے پاس ایسا خزانچی ہے جس کے پاس سونا ہی سونا ہے۔ بات ہو رہی ہے براعظم افریقہ کی، لیکن ان تمام معدنیات کے باوجود جب ہم حقیقت پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک دردناک تضاد سامنے آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جس براعظم کی زمین اتنی امیر ہے اس کے لوگ اتنے غریب کیوں ہیں؟ کیوں دنیا کے سب سے زیادہ بھوکے، بے روزگار اور مقروض افراد اس مٹی پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ اس کا جواب کسی ایک وجہ میں نہیں بلکہ تاریخ اور معیشت کی ایک لمبی کہانی میں چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو وہ تاریخی ناانصافی ہے جسے استعمار یا نو آبادیاتی نظام کہا جاتا ہے۔ 1884 میں یورپ کے حکمرانوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کر افریقہ کے نقشے پر سکیل رکھا اور اپنی مرضی سے لکیریں کھینچ کر پورے براعظم کو اپنے درمیان بانٹ لیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کون سا قبیلہ کہاں رہتا ہے یا کس کی زبان اور ثقافت کیا ہے۔ انہوں نے دشمن قبیلوں کو ایک ملک کی سرحد میں قید کر دیا اور ایک ہنستے بستے خاندان کو 2 مختلف حصوں میں کاٹ دیا۔ آزادی کے بعد یہی غیر قدرتی سرحدیں دہائیوں پر محیط نسلی فسادات، خانہ جنگیوں اور بدامنی کی وجہ بنی، جس نے ان ممالک کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ افریقہ کی غربت کی دوسری بڑی وجہ ایک گناؤنی معاشی چال ہے جسے خام مال کی برآمد کہا جاتا ہے۔ افریقہ کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، بلکہ وہ وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جمہوریہ کانگو سے کوبالٹ اور سونا سستے داموں خام حالت میں نکال کر باہر کے ملکوں کو بیچ دیا جاتا ہے، پھر وہی سونا، کوبالٹ اور مختلف معدنیات یورپ اور ایشیا کی فیکٹریوں میں جا کر مہنگے فونز، جیولری اور گاڑیوں میں بدلتا ہے اور اربوں ڈالر کا منافع ان فیکٹری مالکان یا ان ممالک کی جیبوں میں جاتا ہے جہاں یہ انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ افریقہ کو ملتی ہے تو بس چند ٹکے اجرت اور اپنے ہی ملک سے لٹتا ہوا اپنا ہی خزانہ، یعنی اصل معاشی فائدہ افریقہ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ تیسری بڑی وجہ اس کے جغرافیے کی سختی ہے۔ افریقہ کے 14 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جن کی کوئی سرحد سمندر سے نہیں ملتی۔ انہیں ہم لینڈ لاک ممالک کہتے ہیں۔ جب کسی ملک کے پاس اپنا سمندر یا بندرگاہ نہ ہو تو اس کے لیے عالمی دنیا سے تجارت کرنا حد سے زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ اسے اپنا ہر سامان دوسرے ممالک کی سڑکوں اور بندرگاہوں سے گزارنا پڑتا ہے، جس سے اس کی برآمدات اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ وہ عالمی مارکیٹ میں مقابلے سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ افریقہ کے 38 ممالک کی سرحدیں سمندر سے ملتی ہیں، لیکن ساحل ہونے کا مطلب کامیاب سمندری تجارت نہیں ہوتا۔ جغرافیائی طور پر افریقہ کی ساحلی پٹی اتنی ہموار اور سیدھی ہے کہ یہاں قدرتی طور پر گہرے اور محفوظ ساحلوں کی شدید کمی ہے، جہاں بڑے جہاز آسانی سے لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ اکثر ساحلوں کے قریب پانی کم ہے، لہریں تیز ہیں اور ریت کے ٹیلے موجود ہیں، جس کے باعث جدید دور کے بڑے کنٹینر جہازوں کا ساحل تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ستم در ستم یہ کہ جدید بندرگاہوں کی کمی اور ساحل سے اندرون ملک سامان پہنچانے کے لیے معیاری سڑکوں اور ریل کے سسٹم کی عدم موجودگی کی وجہ سے افریقہ کا عالمی سمندری تجارت میں حصہ صرف 3 سے 4% کے قریب رہ جاتا ہے۔ یوں قدرتی ساخت کی یہ رکاوٹ افریقہ کو ساحل رکھنے کے باوجود عالمی سمندری تجارت اور معیشت سے کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے اوپر رہی صحیح کسر بدعنوانی، ناکام سیاسی نظام اور غیر ملکی قرضوں کے جال نے پوری کر دی۔ آزادی کے بعد آنے والی کئی بدعنوان قیادتوں نے ملک کی دولت کو عوام کی تعلیم، صحت اور ہسپتالوں پر خرچ کرنے کے بجائے غیر ملکی بینکوں میں چھپا دیا
اور جب حالات بگڑے تو عالمی مالیاتی اداروں سے سخت شرائط پر قرضے لیے گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ افریقی ممالک کے بجٹ کا بڑا حصہ صرف پرانے قرضوں کا سود بھرنے میں ہی چلا جاتا ہے اور ترقی کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ افریقہ کا مستقبل تاریک ہے یا وہاں امید ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم آج کے افریقہ کو دیکھیں تو کہانی کا ایک الگ اور روشن رخ بھی سامنے آتا ہے۔ روانڈا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو 90 کی دہائی کی دردناک خانہ جنگی اور قتل عام سے نکل کر آج افریقہ کا سب سے صاف ستھرا، محفوظ اور تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہوا ملک بن چکا ہے۔ بوٹسوانا نے دنیا کو دکھا دیا کہ اپنے ہیروں کے ذخائر کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور اس طرح ان کا پیسہ سیدھا اپنے عوام کی تعلیم اور بنیادی ڈھانچے پر لگایا جا رہا ہے۔ کینیا آج پورے براعظم میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انوویشن کا نیا مرکز بن رہا ہے۔ افریقہ غریب نہیں ہے، اسے بس غلط نظام اور نامناسب حالات نے جکڑ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہاں کی نوجوان آبادی بیدار ہو رہی ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے جڑ رہی ہے، یہ براعظم آہستہ آہستہ اپنی معاشی زنجیریں توڑ رہا ہے۔ افریقہ کی اصل داستان اس کا ماضی یا اس کی غربت نہیں، بلکہ اس کی مستقبل کی وہ بیداری ہوگی جو اب شروع ہو چکی ہے۔